نور علم میں خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع ہے شان قرآن. آج ہمارے ساتھ ہیں محسن الزما صاحب، جن کو آپ پہلے رمضان سے ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO آف قرآن ٹیچنگ اقبال صاحب. اقبال صاحب نے بہت خوبصورت ایک ویب سائٹ، آن لائن ویب سائٹ جو ہے وہ متعارف کروائی ہے. اس کے بارے میں ہم ان سے سوالات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ویب سائٹ ہے، کب بنی اور اس سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا بھی اور محسن بھائی کا بھی اور اس نیوز چینل کا جنہوں نے آج ہمیں مدعو کیا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے رمضان کی برکت. ماشاء اللہ سے. اور کیسے چل رہے ہیں آپ کے رمضان؟ اور الحمدللہ بہت اچھے چل رہے ہیں، بہت زبردست. اور کراچی کا ماحول بھی بہت زیادہ گرمی کے بجائے اس سال بہت اچھے ہے. جی بالکل ماشاء اللہ سے. جی ہم اپنے دوستوں کو بتا رہے تھے کہ آپ نے ایک ویب سائٹ جو ہے وہ آن لائن ویب سائٹ کا ایک پلیٹ فارم ہمارے لیے جو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے. کیا پلیٹ فارم ہے، کب آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ ہاں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ کب سوچا. تو یہ کوئی کہانی ہے کووڈ-19 کی، رمضان کی ہے. تقریباً لاسٹ ایئر میں، اس سے پچھلے رمضان میں تقریباً مڈ کے بعد سے 15 رمضان کے بعد سے میں افطاری کے لیے گھر جا رہا تھا اپنے آفس سے. اور واٹس ایپ ہم نارملی یوز کرتے ہیں، تو افطاری کرنے کے بعد میں نے واٹس ایپ کھولا. وہاں پہ ایک نیوز چل رہی تھی کہ بہت سارے مدارس کے اندر اپنے اساتذہ کو 3 مہینے سے سیلری نہیں ملی. جی یہ ہوا. اور بیکاز کے حالات ایسے تھے، سب کچھ بند ہو گیا تھا مسجدوں میں، مدارس میں. کچھ تو نکال بھی دیا تھا. ہاں نکال تو دیا تھا. جو آن جاب تھے ان کو سیلری نہیں ملی تھی. اور میرے بہت سارے اپنے دوست بھی تھے. تو مجھے وہاں خیال آیا، میں نے کہا کتنے عظیم لوگ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہیں اور بار وقت. لیکن کیا کریں، جو لوگ تھے مجبور تھے، حالات ایسے تھے اور کووڈ-19 چل رہا تھا. تو ایز یوزول مولوی کا حال مولوی جانتا ہے، میں مولوی ہوں، تو مجھے معلوم تھا کہ کیا حالات ہوتے ہیں، ان لوگوں کی سیلری کیا ہوتی ہے، 10-12 ہزار زیادہ سے زیادہ. تو میں نے اپنے ایک دوست تھے ان کے ساتھ ذکر کیا. میں نے کہا کہ یار ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ خیال وہاں پہ 2020 رمضان کے اندر آیا تھا. اور پھر اس کے ٹھیک 1 سال بعد پھر لاسٹ ایئر رمضان کو میں اس پہ کام شروع کر دیا. ماشاءاللہ. ایک ڈومین خرید کر میں اس پہ کام شروع کر دیا. ماشاءاللہ سے. اچھا، ہمارے پیارے دوست ہیں اور ہمارے مینٹور بھی ہیں، سوشل میڈیا گرو بھی ہیں، سر ریحان اللہ والے صاحب. ماشاءاللہ. تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا ویژن رکھتے ہیں. میں نے کہا کہ ویژن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے کتنے عظیم لوگ ہیں ہمارے، اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے جو قوم کے لیڈرز ہیں، جو گرو ہیں، جو پورے محلے کو چلاتے ہیں، ہر محلے کا کوئی بھی مسائل ہو مسجد کے امام صاحب کے پاس. لیکن اگر ہم ان کی ارننگ دیکھیں، ان کی آمدنی دیکھیں، تو وہ بہت زیادہ صبح فجر سے لے کر رات 12 بجے تک وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ارننگ بہت زیادہ بہت کم ہوتی ہے. تو میں نے ریحان صاحب سے یہ شیئر کیا. میں نے کہا کہ سر ہم اس پہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں. ایسا بہت ساری سکسیس سٹوریز ہمارے سامنے ہیں. اپورک کی ہم بات کر لیں، پھر ہم بات کر لیں کہ فائبر کی بات کر لیں، تو فری لانسنگ پچھلے چند دہائیوں میں بہت زیادہ لوگوں نے ارننگ کی. جی بالکل. پھر اگر ہم Amazon FBA کی ذرا ہم بات کریں، ایکسٹریم کامرس کی، انیبلرز کی، تو یہ بہت زیادہ کی آپ بات کر لیں. ہاں تو لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ چونکہ میں بھی جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ کہ کہیں پہ ہم جاتے تو ڈگری مانگی جاتی. جی. اور ہم بہت اچھی عربک تھی میری، اور ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت، اور اس کے باوجود بھی کہیں بھی جاتے کہتا آپ کی اکیڈمک تعلیم کیا ہے، آپ نے ماسٹر کیا ہوا، آپ نے PhD. تو وہاں پہ میں کبھی اسکول نہیں گیا تو، لیکن یہ ہے کہ میں مولوی ہوں. تو وہاں سے مجھے ایک شوق چڑھا. میں نے کہا کہ مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو چینج کرنا ہے کہ کل کو مجھے لوگ نہ کہیں کہ بھائی، بلکہ بلائیں. ماشاءاللہ. تو میں نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سیکھی، اور وہ پھر IBS ایک کورس کیا انٹرپرینیورشپ کے اندر. تو مجھے خیال ہوا کہ سافٹ ویئر کی کیا طاقت ہے، کیا کر سکتے ہیں، اور ڈیجیٹل ورلڈ میں اس کی کیا اہمیت ہے. ہاں تو میں نے یہ خیال کیا. میں نے کہا کہ ہم ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں، اور دا ورلڈ از فلیٹ ہمارے سامنے ہے.
تو ہم نے کہا کہ ہم ایسا پلیٹ فارم بنائیں گے جس کے ذریعے سے پاکستان میں رہتے ہوئے ان کو کوئی اور اسکل نہ سیکھنی پڑے، اور یہ UK، US، کینیڈا کے اندر پڑھا کر وہاں کے بچوں کو، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت اوورسیز پاکستان کی بہت بڑی تعداد ہے جن کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک اچھا اسلامی معلم نہیں ملتا. اور اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے بزرگ ہیں جو مجھے کینیڈا کے ساتھ ملے تو وہ کہنے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو کوئی اچھا ٹیچرز قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھانے کے لیے، ان کی تجوید صحیح کرنے کے لیے نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ تو میں نے سوچا، میں نے کہا کہ ہم نیو مسلمس بھی بہت سارے ہوتے ہیں، ان کو بھی پڑھانے کے لیے کوالٹی ٹیچر. اور ہمارے ہاں تو ہم وہ کہتے ہیں نا پتھر اٹھاؤ تو وہاں سے 10 نکل جاتے ہیں، ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے ٹیچرس ہیں. میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اگر میں نے کچھ عرصے پہلے جب میں نے اس پہ کام شروع کیا تو میں نے کچھ ریسرچ کی، اور میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ ہر سال 5 ملین یعنی 50 لاکھ نیو جو مدارس میں ہیں ہمارے پاس، ان سے فاضل ہوتے ہیں صرف مردوں کی بات. اور اس کے اگر ہم کر لیں کہ اس کی ہم 30% کر لیں تو ہمارے پاس 20 لاکھ جو بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، وہ مدارس سے فاضل ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ 8 سال دین کی تعلیم، اس میں ہم بتائیں کہ تقریباً وہ میٹرک کے بعد 8 سال صرف اور صرف جو ہے نا عالم کا کورس، 8 سال عالم کا کورس، 2 سال تجوید حفظ اگر کوئی کرتی تو 3 سال اس میں، یہ کچھ 12 سے 13 سال ایک پوری ڈگری ہے، یہ بھی پوری ڈگری. اس کے بعد جب ان کی شادی ہو جاتی تو وہ کیا کرتی؟ کچھ بھی نہیں. تو محنت جو انہوں نے کی، تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسا اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے انشاءاللہ خاص طور پہ ہم جو مرد حضرات ہیں وہ تو امپاور ہوں گے ہی، لیکن ہمارا جو ٹارگیٹ ہے کہ 2025 تک ہم 1 ملین جو اساتذہ ہیں ان کو ہم اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے پروموٹ کریں، ماشاءاللہ، ان کو امپاور کریں کہ وہ یہاں سے بیٹھ کے US، UK، شکاگو اور کینیڈا کے اندر پڑھا سکے، وہاں کے بچوں کی تربیت کر سکے. اور ان کے لیے ہمارے سمپل فیس لکھے $100. تو $100 ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ تو رقم ہمارے ملک میں ہی آئی. اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب چونکہ سب، اگر میں بات کروں کہ یہ سارا مواد جو اسلامی ہے یہ ہمارے YouTube چینلس پہ موجود ہے، فیس بک پہ موجود ہے، بہت اچھے اچھے ٹیچرز ہیں، لیکن ہمیں ایک رہبر چاہیے ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے پکڑنے والے جو ہم صراط مستقیم کی طرف لے کر جائے، رہبر کی ضرورت وہ تو چاہیے. کو. تو ہم نے اس کا ماڈل ایسا رکھا ہے کہ ہم نے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ آپ کورسز ریکارڈ کر کے، تو آلریڈی یوڈیمی کر رہا ہے، یوٹیوب کر رہا ہے، کورسیرا کر رہا ہے، بہت سارے اور بھی درسقرآن.com والے کر رہے ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، وہ جو بچہ ہے اس کو ایک معلم کی ضرورت ہے، ایک تربیت، ایک ایسے استاد کی ضرورت ہے جو اس کو روزانہ اس کو ٹائم دے، اس کو پڑھائے. تو ہم نے 1-to-1 کلاسز، آپ کو سمپل ہمارے QuranTeachers.org پہ جانا، اور صرف آپ نے سمپل اپنے ای میل ایڈریس ڈال کے آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا، وہاں پہ آپ کو 1-to-1 کلاسز کا پورا. اوکے، اچھا، یہ جیسے آن لائن کلاسز ہوتی ہیں تو آن لائن کلاسز میں عموماً زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ 1-to-1 آپ پڑھ ضرور رہے ہوتے ہیں، مگر جیسے سوال پوچھنا ہے یا سمجھ نہیں آ رہا تو ہم اس میں پوچھ نہیں سکتے یا ریز یور ہینڈ کرنا پڑتا ہے. تو ایسا آپ لوگوں کی اپلیکیشن میں بھی ہے؟ اچھا، ایسے ان جگہوں پہ ہوتا ہے جس طرح ہم زوم کی بات کر لیں یا گوگل میٹ کی بات کر لیں، جہاں پہ 1-to-many بہت سارے لوگوں کا آپ ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں. جی. تو ہمارے پلیٹ فارم میں یہ ماڈل ہے ہی نہیں. ہم 1-to-1 جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس طرح ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس جیسے ہم آن لائن وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، جیسے ہم کلاس میں اپنے جو آپ یوں سمجھ لیں کہ قاری صاحب ہمارے گھر میں بچے کو پڑھانے آتا ہے، اسی ٹائم میں کسی اور بچے کو نہیں پڑھا سکتا. تو یہی ماڈل ہم نے رکھا ہے کہ 1-to-1 کلاسز ہوں تاکہ اس بچے کو کم از کم ٹائم دیں، لیکن زیادہ پوری توجہ سے اس کی جو تربیت ہو وہ بہت اچھی ہو کہ اس دور میں، کیونکہ یہاں پہ وہ آپ سے کئی میل دور رہ رہا ہے. جی بالکل. اور وہ صرف آپ کو اس ویڈیو کے اوپر صرف آپ سے کچھ چیز لینے آ رہا ہے. لیکن اگر اس چیز میں بھی اچھا ہوتا یوں ہے کہ زوم پہ بہت سارے لوگ آلریڈی کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں، اور بہت سارے اور ویب سائٹس ہیں جس میں یہ کام ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہا ہے. لیکن ہمارا ماڈل چونکہ وہ مختلف طریقہ کار سے، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے تو ہم اس کی پیرنٹس کی پریزنس بھی وہاں پہ ہوگی. دوسرا وہاں پہ اٹینڈنس ہے. آپ کا بچہ آپ کی آن لائن آپ کی جو کلاس ہے، آپ کا بچے کے پاس ایکسیس ہے کہ وہ اس کو ریکارڈ کر لے. پیرنٹ اگر اس کی نگرانی کرنی چاہیں تو سب کچھ سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور ٹریکنگ وغیرہ سارے کچھ کیا مواد پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ بعد میں چیک کر لیں. زبردست، یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ تاکہ اس کو کل کو نہ ہو کہ بھائی
بچے کو کیا پڑھایا کیا، وہ ساری چیزیں، اور ساتھ میں آپ کے جو قرآن ٹیچر کے ذریعے سے اگر پڑھا رہے ہیں تو وہاں پہ پورا ایک CMS ہے، پورا اٹینڈنس سسٹم، کب آپ کا ٹیچر آیا، ٹیچر نے کتنا ٹائم پڑھایا، اسٹوڈنٹ کی ساری اٹینڈنس، پھر یہاں تک کہ کوئز بھی وہیں پہ، اگر بچے سے کچھ کوئز کرنا ہے تو کوئز وہاں پہ وہ کر لے. وہ آپ نے مارکس کا یوز کیا ہوئے ہوں گے کہ 100 مارکس میں سے جیسے 50 مارکس آپ کے کیوز کے ہو گئے. نہیں، اس کا یہ ہے کہ جو ہر بچے کا نا اچھی، یہاں پہ چونکہ ہم نے کوئی خاص اسپیشل کورس نہیں ہے. اب ٹیچر کا یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کی وہاں پروفائل ہوتی ہے پوری ایک CV، اب اور اس نے بتایا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کورسز پڑھانے ہیں. اچھا، ان کورسز میں ہم پہلے ٹیچر کی ٹریننگ کرواتے ہیں کہ آئے وہ جو کہہ رہا ہے کیا کہ وہ پڑھا سکتا ہے، اس کی اگر وہ UK کے اندر پڑھا رہا ہے تو اس کا ایکسن UK کے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ، اگر وہ US کے اندر پڑھا رہا ہے تو کیا اس کا ایکسن اس قابل ہے کہ وہ وہاں کے بچوں کو پڑھا سکے. اگر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں، آپ یہ انگلش کے کورسز ہے یہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہمارا ریحان فاؤنڈیشن ہمارے جو ہے نا اس کے ساتھ مشترکہ ہے، اور انہوں نے بہت سارے کورسز جو ریحان ٹریننگ ہے. انگلش کے علاوہ، میں سوری آپ کو بات آپ کی کاٹ رہی ہوں، انگلش کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور ایسی لینگویج کورسز ہیں؟ کیونکہ اگر ہم باہر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ضابط سے جو صرف انگلش نہیں بولی جاتی ہے، فرینچ بھی ہے، اسپین آپ جا رہے ہیں ان کی اپنی لینگویجز ہیں، ہر ملک کی اپنی ہیں. ہم لوگوں کی تو جو ہے وہ چلیں آپ اردو ہے تو ہم اپنی آپ اردو میں آرام سے پڑھا سکتے ہیں، بٹ ہم جب باہر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جو بیسک ہوتی ہے بچوں کی وہ ان کی اپنی لینگویج میں، فرینچ میں ہوتی ہے، اس میں ہوتی ہے، تو ایسا ہے آپ کے پاس؟ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ ایئر رمضان میں ارادہ ہوا، پھر انشاءاللہ تقریباً اگست سے ہم اس پہ کام شروع کیا ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ، ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ مل کر. تو ہم نے ابھی فی الحال ہمارا جو بیٹا ورژن ہے وہ ہمارا صرف اور ہمارا فوکس انگلش اور اردو ہے. جو بچے اردو جانتے ہیں، جو انگلش جانتے ہیں، جو ٹیچر، یہ دو کامن ہے زیادہ. انشاءاللہ ان فیوچر ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہم اس کے اندر AI کو استعمال کریں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے کہ ہم اگر آپ انٹرنیشنل پہ اگر آپ کوئی رشیا سے اس کو وہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ رشین جو لوکل لینگویج ہے اس میں آپ سے اپلیکیشن بات کریں گے. جیسے چائنیز ہے، اور ہم اس کی موبائل چائنیز اپلیکیشن بھی لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ وہ آپ کے پاس پلے اسٹور پہ اویلیبل ہو. اور اگر آپ چائنا سے بات کر رہے ہیں تو درمیان میں ایک آپ ان فیوچر ہم اس میں یہ ساری چیزیں ڈالیں. میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہمارا ٹارگیٹ 2025 تک 1 ملین ٹیچرز کا ہے تو 1 ملین ٹیچر صرف پاکستان سے نہیں، آل اوور دا ورلڈ، ماشاءاللہ جی دنیا سے ہم جو ہے نا اس میں. اچھا، اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر اب ہمارے پاس تو یہاں پہ عربک پڑھانے والے اگر اچھے نہیں ملے تو ہم ہمارے پاس جو بہت بڑی انڈسٹری ہے یہاں پہ سعودی عربیہ، وہاں کے ٹیچرز کو ہم لیں گے. بالکل. اور اسی طرح ہم جو ہے نا انٹرنیشنل ٹیچرز کو بھی آپ ایک ساتھ اپنے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی تو ہوں گے نا جو اپنے پروفیشن کو لے کے چل رہے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہاں پہ پلیٹ فارم کے اوپر کر دیا کہ آپ کو صرف قرآن پڑھنا ہے، آپ کو ترجمہ پڑھنا ہے، آپ کو تجوید پڑھنا ہے. آپ اس حساب سے جس طرح ہم اگر آن لائن میں نے ذکر کیا تھا اپورک کے اوپر، ہم اپورک کے اوپر ڈالتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا آدمی چاہیے جس کے ساتھ کام کرنا ہے. اب وہ دونوں درمیان میں پلیٹ فارم تو انرول ہوتا ہے لیکن دونوں کے درمیان میں کمیونیکیشن جو ہے وہ امپلائی اور امپلائر دونوں کی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے آپ سے کام کرنے ہیں، اور درمیان میں سے پلیٹ فارم کچھ نہیں کرتا، وہ صرف ان کو انالائز کر رہا ہوتا ہے، ان کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا ڈیلنگ کر رہے ہیں. جہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے پھر پلیٹ فارم درمیان میں آتا ہے. نہیں وہ تو ہم یہاں پہ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ ہم اس کی درمیان میں باقاعدہ ٹیچرز کے ہاں یہ ہے کہ ہم جب فرسٹ اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ہم ٹرائل دیتے ہیں 3 کلاسز کے، 3 دن تک فری آف کاسٹ اس کو پڑھیں. لیکن ابھی فی الحال ہم چونکہ بیٹا ورژن ہے تو فری آف کاسٹ آپ آئیں قرآن teachers.org کے اوپر، اور وہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، ٹرائی کریں. آپ ٹیچرز کے ساتھ جو ٹیچرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اپنا وہاں پہ پورٹ فولیو اپنے ڈالیں تاکہ آپ کو بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اپروچ کر سکیں. صحیح جی. ہم مفتی صاحب کے پاس آئیں گے. مفتی صاحب ہمارے دین میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ قرآن سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں، مگر میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اب اپنے گھر میں ہی دیکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ہم اپنا ایک پورا ٹائم اسکول میں ضرور کرتے ہیں، آ کے ہم اپنے ٹیوشن ٹیچرز کو لے کر آتے ہیں، وہ ہمیں پڑھاتے ہیں اور منہ مانگی ہم رقم دیتے ہیں، مگر جہاں بات آتی ہے اپنے دین کی تو وہاں پر ہم بارگیننگ شروع کرتے ہیں. بالکل. تو ہمارے مذہب میں کیا ہے اس کے بارے میں؟ بہت اچھا سوال کیا دانیہ آپ نے، اور آج ضرورت بھی سوال کی کہ جو آپ کو آخرت کی تعلیم دے رہا ہے، آپ دیکھیں جو بھی قاری یا کوئی عالم جو پڑھاتا ہے قرآن حکیم کو، تو وہ اپنے قرآن حکیم فرقان حمید کو پڑھانے کی فیس نہیں لیتا.
کیونکہ یہ تو انمول ہے، بالکل وہ اپنے وقت کی فیس لیتا ہے. لیکن خاص طور پہ ہم نے دیکھا گیا کہ ہم پتہ نہیں اس حدیث کو ہی بھول گئے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر انسان کون ہے؟ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اب یہ حدیث اتنی پیاری ہے، اتنی جامع ہے، جس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھا رہا ہے، دونوں اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں افضل و اعلیٰ ہیں. تو اب ہمارا فرض نہیں بنتا کہ جو پڑھا رہا ہے ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں. آپ دنیا کی تعلیم دینے والے کو 5-5, 6-6, 10 ہزار روپے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا بیٹے کا معیار بن رہا ہے یا آپ کی بیٹی کا مستقبل بن رہا ہے. لیکن اصل مستقبل تو آخرت ہے نا. اصل مستقبل تو یہ کہ آپ کا بچہ فرما بردار بن جائے. اصل مستقبل تو یہ ہے کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ کسی میں مسئلے پھنستے ہیں، یہی بچہ قرآن پڑھ کر آپ کے لیے دعائیں کر اللہ دعائیں کرے. اگر آپ اس دنیا سے جاتے ہیں، یاد رکھیے کوئی عمل انسان کا دنیا کے بعد قابل قبول نہیں، لیکن نیک اولاد جب قرآن پڑھتی ہے، تعلیم دیتی ہے، یہ ثواب صرف اولاد کو نہیں ملے گا بلکہ ماں باپ دونوں کو ملے گا، چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا نہیں. اب آخری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن حکیم فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود واضح فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے جو ہے ہدایت ہے. اب ہمارا فرض یہ کہ یہ ابھی جو دور ہے وہ گلوبلائزیشن کا دور ہے کہ وہ دنیا سمٹ کر ایک جگہ آ گئی. اب اگر آپ یہاں بیٹھ کر چائنا کے کسی بچے سے بات کرنا چاہیں تو یہ نہیں کہ آپ جہاز میں جائیں گے، اس کے گھر وہاں پہنچیں گے، علاقے میں پہنچیں گے، پھر آپ اس سے بولے ہاں بھائی کیا حال ہے. آپ اپنا سمپل سے اسمارٹ موبائل نکالیں گے اور اسمارٹ موبائل میں اپنے دوست کے آپ نمبر ڈالیں گے، وہ نمبر جیسے کنیکٹ کرے گا آپ کے سامنے آ جائے گا. تو جب آپ اتنی سہولت ہے تو اسی لیے تو رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنا پڑے ولو بالسین، تم 3 چلے جاؤ. معلوم کیا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تم 3 چلے. تو معلوم یہ چلا کہ اب چین، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ایک مرکز ہے، محور ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جس طریقے سے آج اس معاشرے کو اویئرنیس دی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی، تو ہمیں معلوم چلا کہ اس سے حدیث سے مراد یہ بھی ہے جانے سے کہ اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ کے موبائل کے ریزز وہاں پہنچ جائے. یعنی کہ آپ کا وجود اگر یہاں بھی ہے لیکن آپ کی جو تصویر ہے، جو آپ کی گفتگو ہے، آپ کی گفتگو وہاں پہنچ رہی ہے. تو معلوم یہ چلا کہ اب جو دور ہے اس میں ہم قرآن کو اپنے گھر میں بیٹھ کے تعلیم دے سکتے ہیں اور لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ تم بہترین، یعنی کہ تم وہ ہو جو قرآن کی تعلیم معاف کیجیے گا، تم قرآن کی تعلیم دیتے ہو، سیکھتے بھی ہو اور سکھاتے بھی ہو. تو جیسے کہ حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ آن لائن سسٹم، دیکھیں جیسے حضرت کا یا میرا بالکل تعلق مدرسے سے، اور مدارس کی جو علماء ہیں نا ان کا بڑا مرتبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل ادناکم، اور قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جسے میری فضیلت ایک ادنا امتی پر ہے. حضور کی فضیلت کتنی امتی پر ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ہوا کرتی ہے. لیکن آج ہمارے علماء کی کوئی قدر نہیں. حفاظ کے بارے میں کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جب روزے میں شر آئیں گے تو ان کے سر پر ایسا تاج سجایا جائے گا کہ اس کی روشنی مسجد سے مغرب تک پھیل جائے گی. کیا بات ہے. تو بتانا جو میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان حفاظ کا، ان علماء کا خاص خیال رکھیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا ان کو حوصلہ افزائی دیں. اور آن لائن آج کی ظاہر سی بات ہے، آپ کپڑے خریدتے ہیں تو دراز آپ کے پاس ہے جی، اگر آپ بینکنگ کرتے ہیں تو پھر آن لائن بینکنگ آپ کے پاس ہے، اگر آپ کو گاڑی پہ جانا ہے تو آپ کا اوبر اور کریم آپ کے پاس ہے، اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو فوڈ فنڈ آپ کے پاس ہے. تو کیا قرآن سیکھنے کے لیے آن لائن استعمال نہیں کر سکتے؟ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، چاہے آن لائن سیکھیں یا فزیکلی سیکھیں، آسانی جس میں، لیکن قرآن کو سیکھیں. یقین مانے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے جن کے بچے MBBS ڈاکٹرز ہیں، سرجن ہیں،
لیکن قرآن کا ایک حرف پڑھنا نہیں آتا. جی کیونکہ وہی بات آ گئی نا کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ وقت دے رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بات یہی ہے جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو وہ یہ تو غلط ہوا نا پھر. بالکل بالکل غلط ہوا, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ہم نے اس کو فوقیت نہیں دی. پھر بھائی ماں باپ پچھتا رہے ہوتے ہیں, آخرت میں ان کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. تو یہ جو حضرت کام کر رہے ہیں کہ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ آج امریکہ میں اگر کسی بچے کا نام عادل ہے, کامل ہے, لیکن اس کی ساری حرکتیں وہ جوزف یا سنٹ جیسی ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ نام کا عادل اور کامل رہ گیا ہے, باقی حرکات و سرکات اس کی سارے وہ جوزف جیسے ہیں یا پھر اینڈریوز جیسے ہیں. تو اب مسئلہ یہ کہ یہ جو آن لائن سسٹم حضرت لا رہے ہیں, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ بچے جو کینیڈا میں ہیں, امریکہ میں, پاکستان میں بھی, ایون ہمارے پاکستان کے آپ ڈیفینس کے بچوں میں چلے جائیں, ان کی بھی حرکات ایسی ہی ہے. لیکن اب ہم نے صرف دین کو رسمی طور پر لینا شروع کر دیا یا فردی طور پر لینا شروع کر دیا. تو یہ چیزیں ہمارے جو علماء ہیں, ایسے جو فاض ہیں, جو ایسے بھائی ہیں جو خدمت کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں, آپ کے بچوں کا اصل تعلیم تو یہ دینے کی ضرورت ہے, تو ہم ان کا ساتھ دیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. میں آپ کے پاس آؤں گی اقبال صاحب. میں دیکھیں ہم جیسے مرد حضرات جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو یہ بینیفٹ ہوتا ہے, وہ مسجد میں جاتے ہیں اور اپنی جو بھی تعلیم ہوتی ہے وہاں سے سیکھتے ہیں, بہت بینیفٹس ہیں ان کے. خواتین کے پاس نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ ایسی کوئی جگہ تو جا نہیں سکتے ہیں. تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس سے یہ جو خواتین ہیں جو گھر بیٹھی ہیں یا آفس گوئنگ ہیں جو بھی ہیں, تو وہ اپنے جو ریڈ کرتے ہیں, کیونکہ ایک وقت آتا ہے ہم چیز بھول جاتے ہیں. ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر ہمیں وہ چیز ہم تلفظ صحیح نہیں لیتے, ہم اس میں بھید بھاؤ غلط کرتے ہیں. تو کیا جو ہماری خواتین ہیں وہ بھی آپ کی اپلیکیشن سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ جی جی بالکل ماشاءاللہ. بالکل. یہ تو بالکل خواتین کے لیے ہی, اگر میں کہوں تو زیادہ ان کے لیے اس لیے ہے کیونکہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں مرد حضرات پھر بھی ان کو اپروچ ہوتی ہے کہ وہ کہیں جا کے مسجد چلے جائیں یا پھر, لیکن اگر میں اس کو بات کروں کہ جو خواتین ہیں وہ ہمارے یہاں پاکستان میں, جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم 50 ملین کا 30% کر لیں یا 50% اگر ہم کر لیں تو 50 ملین کا 25 لاکھ جو ہیں وہ خواتین ہر سال مدارس سے فاضل ہوتی ہیں. اور اتنے سال لگانے کے بعد وہ کیا کرتی ہیں کہ پھر جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو کیا جو انہوں نے پڑھا ہے ان کو کچھ اچھا ایکچولی دین میں کی وہ خدمت کرنا چاہتی ہیں, لیکن چونکہ لیک آف ٹیکنالوجی اور تھوڑی سی اس کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے یہ, کیونکہ ان کو نارملی مرد حضرات کے مقابلے میں خواتین کو بڑی دشواری ہے. جی ہم جیسے لوگ ہو گئے, ہم جیسی خواتین ہو گئی, اگر ہم کیسے کریں؟ کراچی کی بات کریں تو کراچی میں ٹریول کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جانا پڑتا ہے. آج ہمارے حضرات کے لیے بائکیں منگوا لیا, ہر خاتون تو اس طرح نہیں کر سکتی. پھر یہ ہے کہ اگر وہ ہاؤس وائف ہیں تو گھر میں بچوں کو بڑا ایشو ہے, لیکن اپنے گھر سے, اپنے گھر کے جو روم ہے جہاں پہ, وہاں سے وہ ضرور ڈیلی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 آورس وہ آرام سے نکال سکتی ہیں. تو ان کے لیے بھی ہی اس میں بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ وہ اپنی جو دین کی خدمت ان کرنا چاہتی ہیں اور وہ اپنے گھر سے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. اچھا پھر مرد پڑھنا چاہتی ہیں, پڑھانا چاہتی ہیں, نہیں پڑھنا بھی چاہتی ہیں, وہ آپ کے پاس آ سکتی ہیں. اچھا چونکہ ہمارا جو ماڈل ہے 1 to 1, اس میں مرد حضرات کے بجائے بچے جو ہے نا خاص طور پہ وہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ان سے وہ مائیں ہوتی ہیں, وہ بہنیں ہوتی ہیں, تو ان کو زیادہ پتہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح بات کرنا ہے, کس طرح ان کو پڑھانا ہے. تو بچے جو ہے نا ہمارا جو ماڈل ہے اس میں خواتین کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے وہ آن لائن پڑھا سکیں. اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھیں اس پہ. جو بچیاں ہیں ہمارے خاص طور پہ, اب اگر ہم بات کریں کہ فتنے کا دور ہے سوشل میڈیا پہ یہاں پہ, تو اب اگر ایسے والدین جو ہیں اوورسیز میں اگر وہ چاہیں کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو, ہماری بچیاں ہیں اور وہ کسی مرد سے نہ پڑھیں, ہم ان کے لیے جو ٹیچرز ہیں وہ خاتون دیں, بالکل وہ ہمارے ماشاءاللہ, ہماری بہنیں, ہماری بہن بہت ساری جنہوں نے رجسٹر کیا, اور ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر الحمدللہ 150 کے قریب اساتذہ نے رجسٹر کیا ہے, اور ان میں سے اگر میں کہوں تو 70% خواتین ہیں ماشاءاللہ. اور وہ اتنی دعائیں کرتی ہیں. اس کی جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نے ایک فارم ڈالا تھا کہ میں سارے کام کرنا چاہ رہا ہوں. میرے پیج ہے, گروپ ہے, اس پہ 5000 لوگ ہیں جو میں نے تقریباً 3-4 سال پہلے ویسے بنایا تھا, اور اس پہ ہمارے تقریباً 80% جو ہے نا بہنیں
وہ मैसेजेस करती हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ में लिंक दी, हम और लोगों को बताएंगे, दुआएं करती हैं कि हम माशाअल्लाह। ये तो अच्छी बात है, दीन की हम अपने हिकमत घर है। से पढ़ाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कोई ऐसा माहौल हमें नहीं मिला, कोई ऐसे एप्लीकेशन नहीं मिली, कोई ऐसे इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला, और आप ये काम कर रहे हैं तो हम आपके बहुत मशहूर हो। मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है इसमें वो एक चीज़ है कि जब मैं उनके मैसेजेस सुनता हूँ, जो मेरे पास पर्सनली मैसेजेस आते हैं और कहते हैं कि अपने हालात बताते हैं ना, तो क्या हम इसलिए मैं बताऊँ कि मैं बिलोंग करता हूँ KPK से, तो वहाँ पे जो मानसरा का इलाका, वहाँ पे एक बहन मुझे बताने लगी कि हमारे यहाँ मैं दिन में पढ़ा सकती हूँ, रात में नहीं मिलता। क्यों? कहते हैं इसलिए कि रात में लाइट नहीं होती। और अच्छा, अब दिन में, मैंने कहा दिन में हमारे पास सोलर से मोबाइल में चार्ज कर दूंगी, तो दिन को आप मुझे कहें मैं पढ़ा दूँ। इस तरह बहुत बेतहाशा कहानी है हमारी, माएँ बहनें हमें सेंड करती हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ख़वातीन भी हैं कि भाई उन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद फिर वो पढ़ा शादी रहे हो गई, उसके बाद ये ताल्लुक बिल्कुल, शादी कहीं और दूर चली गई, उसके बाद ताल्लुक मुनक़ते हो गया बिल्कुल। अब वो कह रहे कि हमने जो पढ़ा था हमने पढ़ा सकी ना, अपने हम यहाँ पे ऐसे माहौल में हैं कि यहाँ पे हमें इजाज़त नहीं है कि हम कहीं मदरसे में जाके पढ़ा सकें, हमें कोई ऐसा माहौल दिया जाए कि हम पढ़ा दें। तो कुरान टीचर ऐसे लोग जबरदस्त। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है माशाल्लाह आपका कुरान टीचर, और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आए और हमें इतनी अच्छी बातें बताई, बहुत शुक्रिया जी। नूर इल्म में अब तक के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे हाजिर रमज़ान में।